بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ اچھا، کچھ لوگ بسم اللہ کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں شروع کرتا ہوں یا شروع کرتا ہوں میں، تو وہ ترجمے مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ جب اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے تو اللہ کا نام سب سے پہلے آنا چاہیے۔ تو امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ٹرینڈ متعارف کروایا کہ آپ نے کہا جب اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے تو پھر اللہ کو شروع میں کیوں نہیں لا رہے؟ تو پھر اللہ کے نام سے شروع، تو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ الحمد میں الف لام جنس کا کہیں یا استغراق کا کہیں۔ جنس کا کہیں تو حقیقت ہم، استغراق کا کریں تو تمام تعریفیں۔ کائنات میں جب بھی، جہاں بھی، جو بھی، جس کی بھی تعریف کر رہا ہے، حقیقت میں وہ تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ وہ اللہ کی ہو رہی ہے۔ الحمدللہ کا معنی یہ ہے، ایک آدمی نے کپ کے اچھا ہونے کی تعریف کی، ڈیسک کے اچھا ہونے کی تعریف کی، اچھے استاد کی تعریف کی، اچھے شاگرد کی تعریف کی، اچھے لیپ ٹاپ کی تعریف کی۔ یہ حقیقت میں تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ کہ جو بھی تعریف کر رہا ہے وہ کس کی ہو رہی ہے؟ کیونکہ ان سب کو بنانے والا اللہ ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اللہ کون ہے؟ رب العالمین، جو پورے جہاں کو پالنے والا۔ عالمین سے مراد ساری دنیا، سارے جہاں کو پالنے والا۔ وہ ہواؤں میں اڑتے پرندوں کو پال رہا ہے، زمین کے اندر رہنے والوں کو پال رہا ہے، زمین کے اوپر چلنے والے انسان، چلنے والے پرندے، درندے، چرندے، پانی کی مخلوق، ہوائی مخلوق، فرشتے، جن، حیوانات، نباتات، جمادات، ہوائیں، بادل، سمندر، چاند، سورج، ستارے، سیارے، کہکشاں، آسمان، یہ سب، ان سب کو، حتیٰ کہ شیطان، ان سب کو کون پال رہا ہے؟ اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اللہ کون ہے؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کو پال رہا ہے۔ اللہ ان کو بھی پال رہا ہے جو اللہ کو مانتے ہیں، اور جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ ان کو بھی پال رہا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اللہ ان کو بھی پال رہا ہے، جو شرک نہیں کرتے اللہ ان کو بھی، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، ملحد ہیں، اللہ ان کو بھی پال رہا ہے۔ اللہ بڑا کریم ہے نا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت ہے متقین کے لیے۔ عاقبت کا مطلب ہے اچھی آخرت۔ اچھی آخرت، کیا آخرت میں اچھا انجام ہوگا؟ کن کا؟ متقین کا۔ کن کا جی؟ متقین کا۔ متقین کون ہے؟ سورہ بقرہ کی شروع میں کس طرح آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین الذین، قرآن پاک کی آیات ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وهم بالآخرۃ یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہ متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ ان کے لیے کیا ہے؟ اچھی آخرت ہے۔ والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ، صلاۃ و سلام نازل ہو۔ صلاۃ کا مطلب ہے رحمت، درود، اور سلام کا مطلب ہے سلامتی نازل ہو۔ کس پر؟ علی، اس ذات پر، خیر خلقہ، جو اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ جو اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی کہ درود و سلام نازل ہوں اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وآلہ، اور آپ کی آل پر۔ آل کا ایک مطلب ہوتا ہے اولاد، ٹھیک ہے، اور ایک معنی آل کا یہ ہے کہ ہر مومن مسلمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل شمار کیا جاتا ہے۔ آل سے مراد ہے منسوب لوگ، حضور والے، جن کی نسبت حضور سے ہے، کہ جو جو حضور کو مانتا ہے وہ آپ کی آل میں داخل ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پہ اصحاب عموماً درود پاک میں ہوتا ہے نا، وعلی آلہ وصحبہ واہل بیت، اس طرح کے دیگر الفاظ کافی سارے آتے ہیں، تو آل کے اندر یہ ساری چیزیں شامل
آگے اجمعین آ گیا نا، وہ آلی اجمعین، مکمل آل میں جو جو بھی آتا ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کے صحابہ ہیں، تابعین ہیں، ولی ہیں، جو بھی جتنے مومنین ہیں سب آل کے اندر آ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کتاب تو نحو کی ہے، سیدھا سیدھا نحو کی تعریف کریں اور نحو کے آگے کلمے کی قسمیں بیان کرنا شروع کریں۔ کتاب لکھنے والے میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بسم اللہ لکھنا شروع کر دی، پھر آگے الحمدللہ خطبہ شروع کر دیا۔ کیوں کیا ایسا؟ کتاب تو نحو کی ہے نا، خطبے کی تو کتاب نہیں ہے، تو خطبہ کیوں لکھ دیا، بسم اللہ کیوں لکھ دی؟ اس کا جواب یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ کام ادھورا اور بے برکتہ ہوتا ہے جو اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے۔ تو مصنف اللہ کے نام کے ساتھ اپنی کتاب کو شروع کر رہے ہیں تاکہ اس کتاب میں برکت ہو، اس کتاب کو پڑھانے والوں کو برکت ملے اور اس کتاب کو پڑھنے والوں کو برکت ملے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل ہو سکے۔ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ وفی روایت آخر بحمد اللہ فہو اقطع، یہ روایت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اما بعد کا مطلب ہے حمد و صلات کے بعد، حمد و صلات کے بعد، اللہ کی تعریف اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کے بعد، پداں جان لے، ارشدک اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے۔ اب یہاں پہ بات کرتے کرتے درمیان میں مصنف نے دعا لکھ دی، طالب علم کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں بداں تو جان کہ ای مختصر است، کہ یہ مختصر، تو درمیان میں ارشدک اللہ تعالی کیوں کہا؟ یہ دعا مصنف اس لیے دے رہے ہیں کہ طالب علموں کا عموماً جو ذہن ہوتا ہے وہ پڑھائی کی طرف کم ہوتا ہے، وہ کھیل کود میں زیادہ لگا ہوتا ہے، وہ کھیلنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو مصنف نے جیسے ہی کہا بداں تو جان، تو ساتھ ہی یہ دعا دے دی ارشدک اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے کہ دین پڑھنے کی توفیق دے اور کھیل کود سے تجھے ہٹا دے۔ ساتھ دعا دے دی تاکہ طالب علم کا ذہن جو کھیل کود کی طرف ہوتا ہے وہاں سے ہٹ جائے، کہ تو جان، کیا جان کہ ای مختصر است، کہ یہ مختصر، یہ مختصر سے مراد یہ کتاب جو آپ کے ہاتھ میں اس وقت مختصر ہے، چھوٹی ہے۔ مختصر کہتے ہیں وہ کتاب جس کے الفاظ تھوڑے ہیں اور اس کا فائدہ زیادہ ہے، الفاظ تھوڑے ہیں اور فائدہ، یہ مختصر کی تعریف ہے۔ یہ غالباً حاشیے میں بھی لکھی ہوگی، اس کو یاد رکھنا ہے۔ مختصر کیا ہے؟ وہ کتاب جس کے الفاظ تھوڑے ہیں نا، آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے، دیگر کتابیں آپ کے سامنے کتنی موٹی موٹی پڑی ہوئی ہیں، اس کے الفاظ تھوڑے ہیں لیکن اس کا فائدہ زیادہ ہے، یہ مختصر کا معنی ہے۔ تو جان کہ یہ مختصر مضبوط در علم نحو، یہ ہے مختصر لیکن علم نحو کے اندر یہ بہت مضبوط کتاب ہے، بہت مضبوط، اس کی بہت بنیاد ہے کہ مبتدی طالب علم، مبتدی کا معنی طالب علم، را جو کہ بعد از حفظ یاد کر چکا ہے مفردات لغت، یعنی کہ وہ کافی سارے الفاظ یاد کر چکا ہے، کافی سارے عربی الفاظ یاد کر چکا ہے، وہ معرفت اور پہچان چکا ہے اشتقاق، مشتق کیا ہوتا ہے، مشتق پڑھ چکے ہیں نا، اشتقاق پہچان چکا ہے، بضبط اور یاد کر چکا ہے مہمات تصریف کے قاعدے، صرف کے قاعدے وہ یاد کر چکا ہے۔ دوبارہ دیکھو کہ جان لے یہ مختصر علم نحو میں مضبوط ہے، کس کے لیے؟ وہ طالب علم جو لغت کے مفردات اور یاد کر چکا ہے، اشتقاق کی معرفت حاصل کر چکا ہے اور صرف کے قاعدے یاد کر چکا ہے، اس کے لیے مضبوط ہے۔ کیوں؟ کہ بآسانی بکیفیت ترکیب عربی رانمایت، کہ وہ یہ کتاب پڑھ کے آسانی کے ساتھ عربی عبارت کی ترکیب کر سکتا ہے۔ عربی عبارت کی ترکیب کا مطلب عربی عبارت کو آپس میں جوڑ سکتا ہے۔ جب وہ صرف پڑھ چکا ہے، اب وہ یہ کتاب نحمیر پڑھنے کے بعد عربی جو جملے آئیں گے، مثال کے طور پہ یہ جملہ آیا ارشدک اللہ تعالی، وہ آسانی سے جوڑ سکے گا کہ ارشد فعل ہے، کاف کیا ہے، لفظ اللہ کیا ہے، تعالی کیا ہے، مکمل جملہ، فعل، فاعل، حال، ذوالحال، سارے معاملات ملا کر جب وہ جملہ ایک جوڑے گا، اس کے سامنے ایک جملے کی شکل آ جائے گی۔
تو یہ سارا جو کلمات کی ترکیب ہے وہ علم نحو کی بدولت ہوتی ہے، اور یہ نحمیر پڑھنے کے بعد طالب علم بآسانی جملوں کی ترکیب کر سکتا ہے۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ نحمیر وہ شخص پڑھے جو تین کام کرایا ہو۔ نمبر 1 مفردات لغت یاد، مفردات لغت اسے عربی کے کافی سارے الفاظ یاد ہو گئے ہو۔ نمبر 2 اسے اشتقاق پتہ لگ گیا ہو کہ ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے کس طرح بنانا ہے، جس طرح ہم نے پڑھا تھا پہلے کہ ضربن سے ماضی کیسے بنی، مضارع کیسے بنا، امر کیسے بنے گا، اسے پتہ ہو۔ اور تیسرے نمبر پہ اسے صرف کے قاعدے آتے ہیں، اسے محموز کے قاعدے آتے ہیں، اسے معطل کے قاعدے آتے ہیں، اسے سارے قاعدے آتے ہیں۔ یعنی کہ وہ طالب علم جو عربی الفاظ یاد کر چکے ہیں، وہ اشتقاق کے قاعدے یاد کر چکے ہیں، اور صرف کے قاعدے یاد کر چکے ہیں، اگر وہ نحمیر پڑھتا ہے تو نحمیر پڑھنے کے بعد وہ بآسانی سے عربی عبارت کی ترکیب کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، رہنمایت وبزودی در معرفت اعراب و بنا، اور جلدی وہ بہت جلد اعراب و بنا کی پہچان کر سکتا ہے۔ اعراب و بنا، مورب، اعراب کا مطلب ہے مورب اور بنا کا مطلب ہے مبنی، اسے بہت جلدی پتہ لگ جائے گا کہ مورب کیا ہے اور مبنی کیا ہے۔ اور مساوات خواندن توانائی دہد، اور اسے اس چیز کی، اس کو پڑھنے کی صلاحیت حاصل ہو جائے گی، ملکہ عطا ہو جائے گا بتوفیق اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالی کی مدد کے ساتھ۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟